بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. سردیوں کا موسم جیسے ہی اب ذرا سردی کی شدت بڑی ہے، عوام بھی تھوڑے مجھے نا مایوس اور ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہیں. کوئی ایکٹیو نہیں ہے، کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گرمی جذبات جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان کو لے کے عوام کی امیدیں جو ہیں، جو ان کی توقعات ہیں، وہ شاید پوری نہیں ہو رہی. جو عوام نے سوچا تھا، جس طرح سوچا تھا اس طرح سے ہو نہیں رہا. 9 مئی کے اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور باقی جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بیوی کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے. ایک طرف پھر مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے، چائے بسکٹ پیئیں گے دیٹس اٹ. تردیدیں بھی ہو رہی ہیں اور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آخر یہ دسمبر جاتے جاتے کیا کرے گا؟ اسامہ صاحب، عوام جو ہے وہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسامہ صاحب بتائیں کہ کیا ہونا ہے. اور یقین کریں عوام بہت ٹھنڈی، سکون تو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ نا امید ہوئے پڑے ہیں. اب بتائیں یہ جی دسمبر بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو سردی کو سمجھ لیں، سردی جہنم کے 2 سانس کا نام ہے. ایک سانس جب وہ نکالتی ہے تو گرمی آتی ہے، دوسرا سانس جب وہ پیچھے کو کھینچتی ہے تو سردی آتی ہے. تو اسی لیے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اس کی سردی کی شدت یا گرمی کی شدت دونوں کو ہی نماز سے بجھاؤ. تو نماز اس کا جو ہے نا اول وقت کی نماز، یہ وہ نماز نہیں جو پاکستان یا پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ نمازیں الٹا منہ پہ ماری جا رہی ہیں، کیونکہ وہ پرانے وقت کے اولیاء نے لکھا نہیں، ویلے دی نمازہ کویلے نہیں ٹکنا. لیکن یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کون سے سائنسدان پیدا ہوئے، کس نے کیا کیا اس میں. تو بلکہ میرا رائے یہ ہے کہ اب شیعہ و سنی اختلاف بھی شاید بڑا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ وحدت نظر آ رہی ہے نمازوں کے میٹر میں، اور لیٹ کر کے نماز پڑھنا ٹرینڈ ہے اس امت کا. تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ان پہ سردی یا گرمی کے اثرات جو ہے اس روایت کی روح سے اثر کریں. اب آ جائیں کہ یہ جو موسم بدل رہا ہے 15 دسمبر کو تک آپ لوگوں کو، اپنے ویورز کو، سب کو عرض کی تھی کہ 15 دسمبر تک ذرا چل کریں، دماغوں کے سوئچ بند رکھیں. 3 دن عمران خان کو دعاؤں کی آپ کی شدید ضرورت ہے. وہ تاریخیں ہیں 12، 13، 14. ان میں کر دیں، اس کے علاوہ بے شک نہ کریں. 12، 13، 14 تاریخ جو ہے عمران خان کو دعاؤں کی چھاؤں میں لے لیں تو بہت اچھا رہے گا. کیونکہ ایک تو ٹیکنیکلی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہی راہو یہ بشموتری دشا ہماری لینگویج میں ان کے چارٹ میں آ رہی ہے. جب وہ آئی تھی تو وہ 3 اگست کو آئی تھی اور 2 دن بعد گرفتار ہو گئے تھے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ اب اصلی والی گرفتاری اب ہو جائے، پھر ایسی گرفتاری ہے جس کا آپ ہم سے پوچھ بھی نہ سکیں. پہلے تو آپ لوگوں نے سر کھایا ہوتا تھا کہ جی کب رہا ہو رہا ہے، ہم کہتے تھے یار وہ خود بیٹھا، اب ہم کیا کریں. صبح ڈیل کرے باہر آ جائے، اس پہ کوئی کورٹ کیس ہے؟ بتائے نا، کوئی کورٹ کیس ہے؟ کوئی کنوکشن تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے تو بتا دیا کہ وہ راستہ ہی شہادت کا راستہ لیے ہوئے ہیں، ان کا مشن ہی اور ہے. اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں آپ لوگ ایک عام دنیا پرست اس سوچ یا اس اپروچ کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں ایک عقل مند زیرک آدمی ہے نا، جب وہ 18 کی ایج میں ہوگا نا تو فوراً اس کو اپنے کیریئر کی فکر ہوگی، جاب کی فکر ہوگی. اچھا جیسے ہی اس کو سٹارٹ اپ مل جائے گا تو پھر اس کو اپنی اس جاب سے ایک بہتر جاب یا کسی بہتر اپرچونٹی کی فکر ہوگی، اس کی آنکھ کھل جائے گی کہ یہ محکمہ اب میرے لیے، یا یہ فیلڈ میرے لیے، یا یہ بزنس. اچھا اسی دوران وہ جو ماں کے بغیر دل نہیں لگتا، ایک ایج آتی ہے بچپن میں، ہم کیسے ماں کے بغیر نہیں سوتے، اور ماں کے بغیر جی کھانا بھی نہیں کھاتا میرا بیٹا تو کھانے کے بغیر بھی نہیں رہتا ماں کو نہ دیکھے تو سارا. پھر ایک اور ماں آ جاتی ہے، پھر یہ ماں بالکل یاد نہیں رہتی اس کو. یہ انسان کے فیز ہیں. یہ میرا صرف سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذرا باریکی سے سمجھیں. پھر اس ماں کے بغیر نہیں کھانا ہضم ہوتا،
وہ فون آئے گا، کوئی کال شال آئے گی تو وہ کھانا ہضم ہوگا، ورنہ وہ ہضم نہیں ہونا. اب پرانی ماں بیچاری راہ تکتی رہ جاتی ہے، نئی ماں جو ہے وہ بہترین اس کو جو ہے وہ اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا فیز اس کی زندگی کا یہ کیریئر، اور وہ پھر یہ ماں بھی بھول جاتی ہے. جب بچے آتے ہیں تو دونوں پچھلی مائیں بھول چکی ہوتی ہیں، بچوں کی فکر ہو جاتی ہے، اور بچوں کے پھر مستقبل اور اس میں لگا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ انسان جو ہے نا سارا کچھ اپنے ہاتھ پاؤں، عقل مندی، کسی نے کہا یوں کر لو، کسی نے یوں کر لو، یہ سب کچھ ریلائز کر چکا ہوتا ہے، مچھلی پتھر چاٹ چکی ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں انسان اب یہ جس میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کو روحانی قوت، یا اس نے اپنے جیسے کہتے ہیں نا مومن جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے. اور وہ جیسے جیسے پھر اپنے لاسٹ فائنل فیز میں آتا ہے تو وہ اب سوچ لیتا ہے. اس کو یہ حقیقت کا ادراک سب کو نہیں ہوتا، لیکن بڑے دماغوں کو ہو جاتا ہے کہ یار جانا تو ہے ہی ہے، اب اس سے ڈرنا نہیں ہے، بس اس کو بھی اپنا انتظام کرنا ہے. وہ اپنا کفن لے کے رکھتے ہیں، وہ اپنی قبروں کی جگہ وہ متعین کرتے ہیں. ایون قبروں میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنی قبریں کھود کے رکھی ہوئی ہیں اور قبروں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی قبروں کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں، مصلے بچھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی مصلے بچھے پہ ہی مجھے اس حد تک تزکیہ نفس. ویسے تو موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کے علاج ہے، لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس ہے. بلکہ ویور سے بھی درخواست ہے کہ اگلا سال ویسے ہی اپریل بڑا خطرناک آ رہا ہے پاکستان کے لیے، تو کفن شفن تو بالکل لے کے رکھے نا. ہر کوئی اپنا اپنا کفن اپنی مرضی کا، جو کوئی زیارات پہ جاتے ہیں، کوئی کعبے سے مس کر کے، کوئی روزہ رسول سے، کوئی کربلا سے، کفن ہر کسی کا گھر میں ہونا چاہیے. ہم اس وقت میں انٹر ہو گئے ہیں. اس کے بعد عمران خان ذہنی طور پہ اپنے آپ کی، جیسے میں نے کہا تھا نا، اس نے وہ راستہ، وہ لائن چن لی ہے جس میں اس کو پتا ہے کہ مجھے یا تو یہ سب مل جائے گا جو میں چاہتا ہوں، یا پھر میری اعلیٰ شہادت ہوگی، یا پھر میں اس جیسے کہتے ہیں نا اپنی موت کو بھی یادگار بنا دوں گا. مثال کے طور پہ کئی سیاستدان فوت ہوئے ہیں آپ کی تاریخ میں، کئی وہ ہوئے ہیں، لیکن بھٹو یاد جاتا ہے آپ لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ بھٹو یاد جاتا ہے. اچھا بھٹو یاد رہتا ہے، ضیاء الحق یاد نہیں رہتا اس طریقے سے، لیکن بے شک ضیاء الحق ایک حادثے کا شکار ہوا، یا پلان تھا، یا جو بھی تھا، لیکن پھر بھی بھٹو زیادہ اس میٹر میں یاد بھی رہا، بلکہ اس کی انکوائری بھی ہوئی، اور ابھی وہ کیس ان کے حق میں ہوا اتنے سالوں بعد بھی یاد رکھا گیا. ضیاء الحق کی انکوائری بھی نہیں ہوئی کہ وہ طیارے میں کیا رکھا گیا تھا اور کس نے رکھا تھا، کیوں رکھا تھا، وہ کہانی ختم. لیکن بھٹو کی کہانی ابھی بھی زندہ ہے. تو عمران خان جس مینٹل اپروچ کے حامل ہیں، بلکہ میں آپ کو اس میں ایک اور وٹنس کی بھی بات بتا دیتا ہوں. ہم تو یہ ہائپوتھیسس بہت عرصے سے کریٹ کر رہے تھے، جو ان کی ایسٹرالوجیکل ریڈنگ کہہ رہی تھی، کیونکہ مارس کے اندر نا، مارس کسی کے بھی چارٹ میں آ جائے، رولنگ پلانٹ ہو جائے اس کے مون کا، اس کے سن کا، اس کے اسینڈنٹ کا، تو مارس ہی اصل دنیا کی وہ انرجی ہے جو طاقت دیتی ہے اچیومنٹ کی، بزنس کی، سب فائٹ کی. فائٹ لاسٹ بلڈ جو ہے وہ مارس ہی لڑواتا ہے. لیکن مارس اینڈ پہ ایک ایسے جیسے کہتے ہیں نا ایجیکشن جو ہے اس دنیا سے، جو مارس کی ایجیکشن ہے، وہ بھی بڑی تباہ کن ہوتی ہے. مطلب مارس والے ایکسیڈنٹ میں جائیں گے، مارس والے ہائی ریش ڈرائیونگ میں جائیں گے، مارس والے اگر مثال کے طور پہ ہے تو وہ آپریشن تھیٹر پہ پوری فلیسٹ مطلب اپنی لائف کی اگر کوئی چیز شدت سے گزاریں گے، مطلب وہ گردے اپنے تباہ کر لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، مطلب اس ٹائپ کا ایٹیچیوڈ. اور اگر مارس کو شکست ہو جائے، تو پھر یہ اپنے آپ کو خود ہی مار لیتے ہیں. ان کے اندر یہ بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن یہ اس مارس کی طاقت ہے جو دنیا دار تھا. اگر اب یہی مارس دیندار ہوا تو وہ پھر ہنستے ہنستے رائے خدا میں جان بھی دے دے گا. شہادت بھی مارس کا ہی خاصہ ہے، فوجی آپ کے مارس ہی رول کرتا ہے ان کو. شہادت بھی مارس کا ہی خاصہ ہے، خودکشی بھی مارس کا ہی خاصہ ہے.
عمران خان نے ٹھان لیا راستہ اپنا، اس نے اپنی عقل سے، اس نے اپنے فہم اور ادراک سے، اس نے زندگی کے اس سبق کو پڑھ لیا کہ عمران خان جیسے تو نے ساری زندگی فیم لی ہے، تو نے مرنے کے بعد فیم کیسے لینی ہے، وہ جان چکا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد فیم کیسے ملنی ہے، وہ اپنے مزار کے انتظام کر رہا ہے۔ یہ لوگ اس لیے ٹیکنیکلی اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ بلکہ میں ایک آپ کو عرض کروں، پچھلے دنوں ابھی علامہ ناصر عباس سے ایک جگہ ملاقات ہو گئی اتفاقاً، تو وہ انہوں نے اپنی ملاقات کا حوال بتایا، ایگزیکٹ ورڈ تھے عمران خان کے جو ان کی کوٹ ان کوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے کہا کہ آغا صاحب میں جو ہے سب کچھ مجھے ملا ہے زندگی میں، کیا مجھے شہادت بھی ملے گی؟ مطلب مجھے زندگی میں سب کچھ مل چکا ہے، میں نے جو چاہا لائف میں ہر چیز اچیو کی، اب دعا کریں اب مجھے شہادت مل جائے۔ یہ اس کے ورڈز ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ کسی اور ٹریک پہ چلا گیا ہے، تو اس ٹریک سے آپ لوگ اس کو ڈیل کیسے کر لیں گے؟ اب تو وہ ڈیل نہیں ہوگا، آپ کا یہ سیاسی نظام تو ایکسپوز ہوتا رہے گا دن بدن، وہ جب تک زندہ رہے گا یہ آپ کا نظام کو ننگا کرتا رہے گا بس۔ اب تو نظام کو سوچنا ہے کہ کچھ دن کے لیے منہ لپیٹ کے تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے سائڈ پہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اب اس کی زندگی بھی ان کو ایکسپوز کرے گی، اس کی موت بھی ان کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ سسٹم کے گلے کی ہڈی وہ بن گیا جو دونوں سائڈوں سے ہی ان کو وہ کرے گا۔ 100 اختلاف ہوں گے، 100 مسائل ہوں گے، بشرا بی بی سے آج کل طلاق دلوانے کی باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، 100 بندے پہ کہانی ہے، افیئرز پہ اس کو کبھی اس کو کچھ نہیں کہا گیا، شادیوں پہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ دسمبر کیا کرنے والا ہے اور عمران خان کے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ ناظرین یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔